جتنی دفعہ وہ گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے پاس، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے سپریم کورٹس ہیں، اینٹیسپیٹڈ فیصلہ لے کے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو قانونی قرار دی تھی ان کی یہ گرفتاری، دوبارہ کہے کے لیے بھیجا آپ نے وہاں؟ کیا سمجھا جائے کہ 2 روز سے جو ایک ہیجان بپا ہے ملک کے اندر، ملک کی سڑکوں کے اوپر جو ہے چند ٹولیوں کی صورت میں لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ٹرک جلا رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ بخاری صاحب کل آپ نے دیکھا یا ہم سے کچھ دوری کے اوپر کلمہ چوک کے اندر کیا ہوا، ایک ٹرک کو جلایا گیا، سامان نظر آتش کیا گیا۔ واقعی آپ عجیب بات کر رہے ہیں یار، ہماری سپریم کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ، اس نے چیف جسٹس صاحب کو کوئی دھمکی براہ راست نہیں۔ رواج یہ پڑ رہا ہے کہ جس کے پاس 200 مسلح لوگ ہوں، وہ چاہے کوئی لینڈ مافیا ہے، وہ چاہے کوئی شوگر مافیا ہے، وہ عدالت میں 10 گاڑیاں بھر کے بندے لے آئے، اپنی مرضی کا فیصلہ لے اور چلتا بنے۔ یہ ہے روایت اور رواج جو سپریم کورٹ ڈال رہی ہے۔ کہ ہماری دعا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ رویہ ہر اس ملزم کے ساتھ ہو جو بھی ان کے ساتھ روبرو پیش ہو۔ پہلے جج صاحب یہ فرمائیں کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی مسرت ہو رہی ہے، اور بتائیے کیسا وقت گزر رہا ہے، اور بتائیے کیا کیا چاہیے آپ کو۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا عدالتی نظام ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے اپنے 55 سالہ کیریئر میں پہلے نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام نے تو پوری جو تاریخ ہے ہماری 75 سال میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کل تک عمران خان صاحب نیب کے ملزم تھے، کل رات نیب کے ملزم کی طرح گزاری، آج کی رات وہ سپریم کورٹ کے مہمان کی طرح گزاریں گے، کیسے دیکھتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ایسا حسین تصاعد ہے کہ ہماری دعا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ رویہ ہر اس ملزم کے ساتھ ہو جو بھی ان کے ساتھ روبرو پیش ہو۔ پہلے جج صاحب یہ فرمائیں کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی مسرت ہو رہی ہے، اور بتائیے کیسا وقت گزر رہا ہے، اور بتائیے کیا کیا چاہیے آپ کو۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا عدالتی نظام ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے اپنے 55 سالہ کیریئر میں پہلے نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام نے تو پوری جو تاریخ ہے ہماری 75 سال میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے یہ پہلی بار نہیں ہے۔ عدالتوں کا جو بھرکس نکالا نا جی خان صاحب نے، جو متھ تھی ان کے بارے میں جتنی بھی کہ یہ ایپیکس کورٹ ہیں، یہ ہائیسٹ کورٹ ہیں، یہ انتہائی احترام کے ادارے ہیں، اس کا جو فلوس اڑایا ہے خان صاحب نے، میرے خیال سے میں اس کی چند مثالیں اگر آپ کو پیش کر دوں جلدی تو آپ اجازت دیں گے اگر۔ دیکھیں آپ عدالتوں کو تہس نہس کریں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے چلتے بنیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر آپ چڑھائی کریں جتھے لے کے، اور ساتھ کیسز میں ضمانت لے جائیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ پہ چڑھائی کریں، 3 دن ہائی کورٹ آپ کے انتظار پہ مجبور ہو کہ آپ تشریف لے آئیں، 5 کیسز میں ضمانت ہو جائے۔ بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے۔ رواج یہ پڑ رہا ہے کہ جس کے پاس 200 مسلح لوگ ہوں، وہ چاہے کوئی لینڈ مافیا ہے، وہ چاہے کوئی شوگر مافیا ہے، وہ عدالت میں 10 گاڑیاں بھر کے بندے لے آئے، اپنی مرضی کا فیصلہ لے اور چلتا بنے۔ یہ ہے روایت اور رواج جو سپریم کورٹ ڈال رہی ہے۔ بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اصل میں سمبلزم ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے کچھ اداروں کا، یعنی یہ سمبلزم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس فیصلے سے سمبلزم جھلک رہا ہے۔ لاڈلا تو اصطلاح چھوٹی پڑ گئی ہے، لاڈلے میں تو ہوتا ہے نا کبھی آپ کسی کو دھمکی دے دیں۔ یہ تو حال یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یہ تو پکنک سپاٹ ہے خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب اپنے سے ٹہلتے ٹولتے ہوئے آئیں، پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ جیب میں ڈالنے چلتے بنے۔ یہ ہے میسج اس سب کچھ کا۔ دیکھیے کل اور پرسوں جو کچھ ہوا اس ملک میں، ہمارے محترم قابل احترام، ہمارے لیے صد قابل احترام ججز نے ایک لفظ کہا اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو جانے گئی ہیں، ان کا ذمہ دار کون بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ سڑکوں پہ ہیں توڑ پھوڑ کی۔ سنا ہے کہ کل کچھ لوگ نکلے تھے جو ناراض تھے۔ خان صاحب نے مذمت پھر نہیں کی، کورٹ کے کہنے کے کہا بعد کورٹ نے بار بار کہ آپ اس کی مذمت کریں، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جاتے ہوئے پیغام ریکارڈ کرا کے گئے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، ترغیب دے کے گئے تھے کہ آپ کیا کریں گے، جس کے نتیجے میں جو سب کچھ ہوا۔ تو بخاری صاحب اس کا مطلب پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ آج کے بعد جو مرضی آئے توڑ پھوڑ کرے، عسکری تنصیبات کو نشانہ بنائے، سرکاری عمارات کو توڑے، شیشے توڑے، ملک کا جو امن ہے وہ تہس نہس کر دے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف لے کے چلا جائے۔ ابھی ہر ایک کے لیے ایبسولوٹلی یہی میسج ہے اس سب کچھ کا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کو اپنی مرضی کی یعنی ٹرن دے دی ہے کہ مجھے دھمکی ملی ہے کہ میرا گھر جلا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کرمنلز کو اسی طرح چھوڑیں گے جو ملک کی دولت لوٹ کے کھا جائیں، جو ہلاکتوں کے ذمہ دار ہوں، جو قومی املاک کو تہس نہس کر دیں،
تو یہ اس طرح سے انکریج ہوگا یہ ایلیمنٹ, اور کل کو جب آپ ان لوگوں کے خلاف فیصلے کریں گے یہ آپ کے گھروں میں گھس کے آگ لگائیں گے. یہ کہا ہے اس نے چیف جسٹس صاحب کو کوئی دھمکی براہ راست نہیں دی. تو بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور کریں گے, ظاہر ہے ان کے پارٹی چیئرمین کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. کیا سمجھا جائے کہ 2 روز سے جو ایک ہیجان بپا ہے ملک کے اندر, ملک کی سڑکوں کے اوپر جو ہے چند ٹولیوں کی صورت میں لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ٹرک جلا رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے. بخاری صاحب کل آپ نے دیکھا یا ہم سے کچھ دوری کے اوپر کلمہ چوک کے اندر کیا ہوا, ایک ٹرک کو جلایا گیا, سامان نظر آتش کیا گیا. واقعی آپ عجیب بات کر رہے ہیں یار, ہماری سپریم کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ. آپ کہہ رہے ہیں نقصان ہوا, مجھے تو نہیں لگتا. اچھا ہاں, آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اصل مسئلہ خان صاحب کو رہا کرنا تھا, اسی کے لیے ہمارے ججز پریشان تھے. تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا نا. ایبسولوٹلی. اب کچھ نہیں ہوگا. اب جب تک ان کو دوبارہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا کچھ نہیں ہوگا. اب جب ان کو ہاتھ لگائیں گے قیامت برپا ہوگی. اب کل امتحان میں ڈال دیا ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو قانونی قرار دی تھی ان کی یہ گرفتاری, دوبارہ کائے کے لیے بھیجا آپ نے وہاں؟ انٹرا کورٹ اپیل کرے نا. کائے کے لیے؟ کہ ادھر سے ریلیف لیں, کورٹ سے کہیں کہ آپ کا فیصلہ another unprecedented relief. کسی اور کو ملا کبھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جس کو آج انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے نا, یہ اتنی مثالیں ہیں. شرجیل میمن کو کہاں سے اٹھایا؟ نیب کے کہنے پر عدالت سے. جناب شہباز شریف کو کہاں سے اٹھایا؟ عدالت سے. جناب آپ نے مریم کو کہاں سے اٹھایا؟ جیل میں اپنے باپ کو ملنے گئی سے. آپ نے فریال تارپور کو کہاں سے اٹھایا؟ آئی سی یو سے. عید والے دن آپ نے حنیف عباسی کو کہاں سے اٹھایا؟ کورٹ سے. آپ نے عدالت سے. نہال ہاشمی کو کہاں سے اٹھایا؟ عدالت سے. تو میں انتہائی مؤدبانہ, انتہائی ادب سے سر جھکا کے ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ ان لوگوں سے معافی تو مانگ لیجئے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو بہت زیادتی ہوئی تھی. بڑی زیادتی ہوئی ہے نا. لیکن آج عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا, اس کے بعد پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اب کسی کو احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف عمران خان صاحب کی ذات سے منسلک ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آج یہ طے ہو گیا, یہ رول بن گیا کہ کل کو احاطہ عدالت سے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے پھر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اس قلم کے سوا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ قلم ہر طرف کو چلے تو خان صاحب کے خلاف تو یہ قلم استعمال نہیں ہوتا. اب تک تو نہیں ہوا. جتنی دفعہ وہ گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے پاس, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے سپریم کورٹس ہیں, اینٹیسپیٹڈ فیصلہ لے کے آئے ہیں. شرط لگا لیں آپ, جو کیس ان کے پاس جائے گا اس کا فیصلہ خان صاحب کی مرضی سے ہوگا. ورنہ جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں انہوں نے جو کھلواڑ کیے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی سیاست کے ساتھ, اس ملک کی سلامتی کے ساتھ, دس مین شوڈ ہیو بین ان جیل. نہیں بخاری صاحب, وہ جیل میں گئے تو ملک میں نقص امن جو ہے وہ ہوا, آپ نے دیکھا ایم پی او کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب جب ریلیف مل گیا ہے تو سوال میرا بڑا سادہ سا ہے نا سر, کہ اب تو سب امن شانتی سکون ہو گیا نا, اب تو نہیں ہوگا. یعنی عمران خان جیل میں ہوں گے تو ملک کی سڑکوں کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ میں نے اور آپ نے اور ہمارے ناظرین نے دیکھا ہے. اب جب وہ ریلیف مل گیا ان کو تب وہ سب کچھ نہیں ہوگا, تو اچھا نہیں ہو گیا عمران خان کو. ٹھیک ہے, دیکھیے اچھا تو ہو گیا, نقصان دہ, اچھا تو ہو گیا, لیکن انصاف کی قبر کھد گئی. وہ قبرستان جو ہے نا وہ آباد ہوتا جا رہا ہے. ہر فیصلے سے ایک نئی قبر کھد رہی ہے وہاں پر. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن. اور اگر یہ قبرستان اسی طرح سے آباد ہوتا رہا اور ججز اسی طرح کے فیصلے کرتے رہے, آپ کو یاد ہے علی احمد کرد نے کیا کہا تھا پاناما کے فیصلے پر؟ اس نے کہا تھا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے سسلین مافیا سے شروع ہو کے. یاد نہیں آپ کو؟ تو ہم بھی ان ججز کے تصویریں رکھ رکھ کے داد دیا کریں گے انشاءاللہ. بخاری صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونا ہے ابھی عمران خان صاحب کو. What are you looking at? اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے. دیکھیے جب سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت نامہ جاری ہو جائے تو جونیئر ججز کیا کر سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ہی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. ایبسولوٹلی کیا کہ روک لیں, آپ روک سکتے ہیں. تو بھائی جب خان صاحب آئیں گے ہمارے سامنے ہم کچھ بھی کریں گے, آپ کر لیں جو کرنا ہے ہمارا. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ سے کہا پھر کہہ رہا ہوں, اگر ہم قانون کا مذاق, آئین کا مذاق اس طرح سے اڑائیں گے, اگر ہم جو پریسیڈنٹس ہیں عدالتوں کے جس کی بنیاد پر کیسوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو درخور اتنا نہیں جانیں گے تو پھر اٹ از اے توڑا لا. یو نو وٹ توڑا لا از؟ جو منگولز آتے تھے, تتارز اینڈ چنگیز, ان کا اپنا قانون ہوتا تھا. بخاری صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو فیصلہ ہے, اس سے پھر جو پی ڈی ایم یا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم خیال ججز یا خاص ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ڈویژن ہے ود ان دی کورٹ بھی,
کیا وہ تاثر بھی مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہم خیال بھی لفظ چھوٹا پڑ گیا یار، چھوٹا پڑ گیا یہ، اور کوئی اصطلاح اس کے لیے ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی زیر صدارت کورٹ نے سربراہی میں ایک فیصلہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا عامر فاروق صاحب یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے میرا کوئی کیس نہ رکھا جائے۔ جی ہاں۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کل دیکھنا ہے کہ کل عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں بینچ بنتا ہے یا وہ بھائی صاحب جس ہدایت کے ساتھ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، تو جج صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ بڑے باس کو ناراض کرنے کے کیا معنی ہے، اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ کل دیکھیے وہاں بھی ایک نیا تماشا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بیٹھک بلا لی ہے اور ان کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ کیا ملک کے فیصلے پھر سڑکوں پہ ہوں گے؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بھی سڑکوں پہ ہوگی یا اس طرف سے بھی جتھے نکلیں گے؟ ایک اور اسی طرح کا اجلاس بلایا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی وہ کمیٹی، کل بلایا شہباز شریف ہے صاحب نا۔ تو اب اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرائی اینگل ہے نا، پی ٹی آئی، کورٹس اینڈ اسٹیبلشمنٹ، دا بیسٹ ورڈ، یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا۔ یہ ٹرائی اینگولر لڑائی جو ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے لیے تیار رہنا کیا پڑے گا۔ انسٹیٹیوشنز ہیڈ آن ہیں؟ ایبسولوٹلی۔ رزلٹ کیا ہوگا سر؟ آپ نے تو پولیٹیکل ہسٹری کے عینی شاہد ہیں۔ تباہی آپ دیکھیے نا، 2-3 کام ایسے ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا باہر کے ملکوں میں کبھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے کے لیے کوئی شخص باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت پورے دنیا میں آپ کا جو تمسخر اڑ رہا ہے، وہاں یہ تو آپ کہہ لیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر نکلے باہر، لیکن آپ کے انصاف کا جو جنازہ نکل رہا ہے وہاں پر، وہ اس کو مت بھولیے۔ آج بخاری صاحب فوجی جوانوں کو ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، لاہور کے اندر تو فلیگ مارچ ہو رہا ہے، پاکستان بھر کے اندر تقریباً سچویشن ایسی ہی ہے۔ سمجھیں کہ پھر تیسری قوت ہی ان مسائل کا حل ہے اور ہم دیکھیے اس کو میں راستہ نے دے اور رہے ہیں۔ آپ نے اپنے 1 درجن سے زیادہ پروگراموں میں ڈرایا تھا اس چیز سے کہ یہ نہ ہونے دیں۔ جب سیاستدانوں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کسی ایک کو صرف نوازا جاتا ہے، تو پھر وہ 3 دفعہ جو پہلے انٹرونشن ہو گئی ہے اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ یہ سیاستدانوں کا قصور ہوا ہے، کسی جرنیل میں جرت نہیں ہے کہ وہ عام حالات کے اندر سٹیپ ان کر جائے۔ جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، جب اس طرح کا ادم مچتا ہے، تبھی کسی تیسری قوت کی گنجائش نکلتی ہے۔ ڈائیلاگ، بات چیت، ڈائیلاگ میں تو بلیو ہی نہیں کرتے۔ افہام و تفہیم، نہیں یہ وقت گزر گیا۔ یہ گزر گیا، یہ تو کبھی آنے نہیں دیا خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا میں ان چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، بے شک میرے پاس درجنوں چور ڈاکو میرے پیچھے بیٹھے